خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو میں نیشنل پریس کلب کو کمپلیمنٹ کرتا ہوں کہ آپ نے اس یوم عزم کے حوالے سے ان مشاہیر کا جنہوں نے 1978 میں ان کو کوڑوں کی سزا ہوئی تھی ان کو آنر کرنے کے لیے بالخصوص یہ تقریب منعقد کی ہے۔ یہ آپ نے جو روایت ڈالی ہے، آئی ویلکم دس روایت، کیونکہ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ زندگی میں لوگوں کی پذیرائی نہیں ہوتی، تمام عمر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن۔ یہ الگ بات ہے کہ دفناتے ہیں اعزاز کے ساتھ۔ تو آپ نے بڑا اچھا اقدام ہے آپ کا کہ ناصر زیدی صاحب، اقبال جعفری صاحب، خاور نعیم ہاشمی صاحب، مسعود اللہ خان صاحب جو ابھی تک زندہ ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کی زندگی میں آپ نے ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس محفل کا اہتمام کیا ہے۔ اور اس کے بعد میں ناصر زیدی صاحب، چونکہ ان چاروں میں یہاں پر ناصر زیدی صاحب موجود ہیں، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ اس دستے سے بلانگ کرتے ہیں جنہوں نے جو قربانی دی ہے اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو چاروں ہیں، اور اس وقت چونکہ ناصر زیدی صاحب بیٹھے ہیں، ان کی پشت پر کوڑوں کے نشان ہیں۔ بٹ آئی وانٹ ٹو ٹیل یو ون تھنگ، the scars on their bodies are brighter than many medallions۔ بہت سے میڈلز جو میں کچھ لوگوں کے سینوں پر دیکھتا ہوں، ان میڈل سے زیادہ ان کی پیٹھ پر جو کوڑوں کے نشان ہیں وہ زیادہ برائٹ ہیں، وہ زیادہ۔ تو ناصر زیدی صاحب، these scars on your back will always stand out as brighter medallions than the medallions which many people in Pakistan wear on their chests۔ میں اس سے اور آپ کو کیا خراج عقیدت پیش کروں، ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ دیکھیے، آج کا جو یوم عزم ہے، ہم ایک تھوڑا سا مختصر جائزہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اوکے، مختصر جائزہ یہ ہے کہ اگر آج سے 47 سال پہلے آواز پر قدغن لگائی گئی اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ کوڑے لگائے گئے، تو آج صورتحال تبدیل نہیں ہوئی۔ اب بھی آواز اٹھانے والوں کو ان کی آواز کو دبایا جاتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ سزا کی نوعیت بدل گئی ہے، میڈیا کا منظرنامہ بدل گیا ہے گزشتہ 50 سالوں میں۔ اور اس پر میں سمجھتا ہوں کہ NPC اور PFUJ سب کو غور کرنا ہوگا، کیونکہ چیلنجز جو ہیں وہ وہی ہیں جو پہلے تھے۔ اب جو میڈیا کا منظرنامہ بدل گیا ہے، تو شہریار نے کہا تھا کہ اب تو میڈیا یہ آپ کے موبائل فون کے اندر ہے۔ So the media landscape has changed۔ اور آپ کو سوچنا ہوگا کہ آپ نے اس چینجڈ لینڈسکیپ میں فیزیبلٹی آنے کے بعد ہی PC1 کی سبمیشن ہوگی، دین نیس پاک اور ہو ایور ہمارے کنسلٹنٹ بتائیں گے ہم نے کیا کرنا ہے۔ وہ جنید صاحب بھی بہتر سمجھتے ہیں۔ I will try my best، I assure you I will try my best کہ اگر اسی مہینے میں اب ایک نامعلوم نمبر سے واٹس ایپ پر پیغام آتا ہے اور اخبار والے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے۔ پہلے ایڈوائس ہوتی تھی، اب حکم ہے۔ یہ بھی ایک منظرنامہ بدل گیا ہے۔ اور تیسرا منظرنامہ یہ بدلا ہے کہ پہلے کوڑے لگاتے تھے، جیل بھیجتے تھے، لیکن اس کو پتہ ہوتا تھا صحافی کو کہ میں نے چونکہ یہ لکھا ہے تو مقدمہ بنے گا، جیل جاؤں گا۔ کوڑوں کی سزا تو ضیاء الحق نے
کبھی پہلے کبھی نہیں تھی، خدا کرے کبھی بھی نہ ہو، لیکن اب جو ہے اب لوگ لاپتہ ہو جاتے ہیں. You don't know where the alleged offender has disappeared. اور اگر وہ خود لاپتہ نہیں ہوتا اس کے عزیز و اقارب لاپتہ ہو جاتے ہیں. تو جو سزا ہے، جو حاکم ہے، وہ جو سزا دیتا ہے آواز اٹھانے والے کو، اس کی بھی نوعیت بدل گئی ہے. تو ناصر زیدی صاحب the entire landscape of the media has changed. آپ کا جو پروفیشنل ایڈیٹر تھا وہ ختم ہو گیا ہے، اس کی جگہ کمرشل مالک نے لے لی ہے. You can't raise your voice. اور اس کی وجہ سے جو ابھی شہریار نے کہا کہ جو معاشی ایک معاشی قتل ہو رہا ہے صحافیوں کا، اس کو کیسے ایڈریس کریں؟ میری صرف ایک تجویز ہے، آپ پی ایف یو جے اور این پی سی آپ جد و جہد کے عادی ہو، اور آپ نے تمام عمر جد و جہد کی ہے، اور یہ جو کچھ بھی اس وقت میسر ہے یہ آپ لوگوں کی جد و جہد ہی کا نتیجہ ہے، اور ان لوگوں کی جد و جہد کا نتیجہ ہے جو آواز اٹھاتے ہیں. آج کل صرف فریڈم آف ایکسپریشن انڈر تھریٹ نہیں ہے، صرف فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ انڈر تھریٹ نہیں ہے، اب رائٹ ٹو انفارمیشن بھی انڈر تھریٹ ہے. وہ رائٹ ٹو انفارمیشن جو آپ کو قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ بڑے سے سوال پوچھو. میں اس موضوع پر زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جنہوں نے رائٹ آف انفارمیشن قانون کے تحت جب انفارمیشن تلاش کرنی شروع کی ہے تو ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. So this is the kind of the landscape. So what is the way forward? Again I will refer to Shahriyar. And اس نے بڑی پتے کی بات کہی، اور میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا، میرے پاس کوئی فارمولہ تو نہیں ہے، بلکہ میں اس کی گفتگو کو آگے بڑھا کر یہ کہوں گا. اس نے کہا کہ یہ کیا وجہ ہے، پیپلز پارٹی بھی یہاں بیٹھی ہے اور دوسری سیاسی جماعتیں بھی ہوتی ہیں، اور اس نے اس تعجب کا اظہار کیا ناصر زیدی صاحب کہ فرد اللہ بابر بھی کہہ رہا تھا اور پیپلز پارٹی کے اور لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ قانون پاس نہیں ہوگا، اور دوسری سیاسی جماعتوں کے لوگ بھی کہہ رہے تھے. دس از اے فیکٹ. اٹ نیڈس ٹو بی انویسٹیگیٹڈ کہ کیا وجہ ہے کہ سیاسی پارٹیاں کسی ایک قانون کی پبلک میں مخالفت کرنے کے باوجود وہی قانون پاس ہو جاتا ہے. There is something which means that the parliament is being manipulated from outside. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آگے بڑھنے کا میری نظر میں جو راستہ ہے، میں پارلیمان کی اس مینیپولیشن کو روک نہیں سکتا. میں ایک کام تو کر سکتا ہوں، آواز اٹھا سکتا ہوں کہ the parliament is being manipulated and this manipulation must come to an end. جس طرح آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ ایک بادشاہ کو بڑے کپڑوں کا شوق تھا اور درزی نے اسے ایسے کپڑے بنائے ہوا میں کہ وہ بے لباس تھا، اور وہ بے لباس ہی جا رہا تھا بازار میں، اور لوگ اس کی تعریف کر رہے تھے کہ بڑے اچھے کپڑے ہیں تم نے پہنے ہوئے ہیں. صرف ایک بچے نے کہا کہ بابا یہ بادشاہ تو بے لباس نظر آ رہا ہے. تو آج اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے، آج بربلا یہ کہنا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو پارلیمان کے مینیپولیٹ کر رہے ہیں. The emperor is without clothes, and let us raise this voice. Once you raise the voice that the emperor is without clothes, then the emperor might listen to this. Thank you very much. ایک دفعہ پھر میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. بہت شکریہ، بڑا بریف خطاب کیا فرت اللہ بابر صاحب نے، آپ کا بیاد شکریہ ادا کرتے ہیں. اب میں ملتمس ہوں کسی طاہر کے راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کے صدر جناب